اور تم اتنا تھکو نا انشاءاللہ تعالی، تم تو اس پیر کے مرید لگ رہے کہ گاؤں کے اندر چلا گیا پیر صاحب آپ کی بڑی کرامت ہے، 3 مہینے ہو گئے بارش نہیں آ رہی، دعائی فرما دو۔ پیر جی نے کہا اور آؤ، اگے بلایا، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، روٹی سالن دینے والے گھر چلے گئے، مریدوں سے کہنے لگے لو بھئی آسمان سے آوے نہ آوے، باہر جو ندی بہ رہی ہے نا بالٹیاں بھر بھر کے پورے محلے میں پانی چھڑک دو۔ صبح فجر کی نماز میں لوگ آئے اور دیکھا یہ کیسی بارش ہے، نہ چھتوں پہ پانی آیا، نہ دیواروں پہ، نہ گھروں میں، یہ محلے میں ہی آیا۔ یہ کرامت دوسرے گاؤں تک بھی مشہور ہوگی۔ دوسرے گاؤں والے حضرت جی کو لینے آگے، حضرت آؤ 10 منٹ ہمارے شہر کے اندر گاؤں میں قدم رکھ دو، کیا پتہ آپ کے قدموں کی برکت سے بارش ہو جائے۔ پیر جی گئے، بہت آؤ تاؤ ہوئی، بڑی خاطر تواضع ہوئی، بٹھا دیا پیر جی کو۔ اب سارے مرید متوجہ ہوئے کہ دعا فرماؤ بارش ہو جائے۔ پیر جی نے کہا او مریدو ہاتھ چکو، اور پیر جی نے بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھائے۔ ایک مرید دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا سوچ سمجھ کے دعا مانگنا، تیرے بدل آج بڑے تھکے پڑے ہیں، کہنے لگا۔ اور انشاءاللہ اٹھ کے وہی گئے جنہیں گھر والی کی مس کال آئی تھی، شاہی مسجد سونے میں ارادہ ہے کیا تیرا؟ جن کا ڈنڈا بھاری بیٹھ گئے، باقی جو میرے جیسے کمزور تھے سارے دوڑ گئے۔ انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو جلسہ کر کے سب گھروں گھر ہی چلے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ 4 چور پکڑے گئے تھانے کے اندر، انہوں نے کہا اے کدھر مرید ہیں؟ بزرگ بیٹھے ہیں، ادب کو بھی ملوز خاطر رکھوں گا۔ انہوں نے کہا اے کدھر مرید ہیں؟ انہوں نے کہا جی بابا بلے شادہ کا پاؤل تھلے تے مارو 4 پنج۔ اتنے بڑے بزرگ کا مرید ہو کے چوریاں کرتا ہے۔ دوسرے کو بلاؤ کدھر مرید ہیں؟ جی سخی سلطان باہودا، کپاؤل سے بھی لمبے۔ تیسرے کو بلایا کدھر جی؟ کہ بابا علی اجمیری، کیسے بھی پاؤ۔ چوتھا آیا کمزور تھا، اور کدھر مرید ہیں؟ ہاتھ باندھ دی، آنکھیں بند کر کے میں تیرا مرید ہوں جی۔ اور پولیس والا کہنے لگا کرسی لے کے آؤ، میرا پیٹی بھائی آ گیا بھائی، یہ تو سارا ہائے ہائے۔ اگر روانا بھی سنت ہے تو ہنسانا بھی میرے نبی کی سنت ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 2 دن سے سن رہے ہو، امت کے جید علماء سارا دسترخوان چٹ کر گئے الحمدللہ۔ میں نے بھی مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ حافظ آباد تشریف لایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ہمارا بڑا بچپنا تھا، آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، حفظ کی کلاس میں داخل تھے، حافظ اللہ بخش صاحب ہوا کرتے تھے پانی پتی رحمت اللہ علیہ، پتہ نہیں حیات ہیں دنیا سے چلے گئے، 30 سال ہو گئے زیارت نہیں ہوئی۔ وہ بھی آپ کے چنیوٹ کے تھے۔ حافظ آباد میرا آبائی علاقہ ہے، ہندوستان میں سڈورا ہمارے ماں باپ کا آبائی ہے، اور الحمدللہ کرنالیے بڑے بیٹھے ہیں۔ کوشش کروں گا کرنال والوں کی تاریخ تھوڑی سی تمہیں بتاؤں کہ پان کھا کے تھوکا نہیں کرتے تھے بلکہ کھا کے حلال کیا کرتے تھے۔ اب تم بیٹھو گے، تمہارا ظرف دیکھ کے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ کی قسم کل رات کچے کھوہ میں تھا، اس درس میں منہ سے خون آ رہا تھا، اور آج صبح ڈیرے غازی خان 9 بجے پھر جمعہ پڑھایا، پھر 4 بجے بیان کیا، 5:45 وہاں سے چلا اور حاضری دیا کہ بھائی اب اللہ آپ کی محنت کو بھی قبول کرے، میری بھی۔ کل میرے چکوال، پھر سرگودا مفتی شاہد مسعود کے ہاں، وہاں سے پھر لئیے سے کوٹ خیرہ، کوٹ خیرے سے پھر چکوال کے ساتھ ٹمن گاؤں، وہاں سے پھر سرگودے، پھر رات سرگودے۔ اللہ اس طرح چلا رہا ہے۔ وجود دیکھ کے یوں نہ سمجھو کہ بودھا سا آدمی ہے، انشاءاللہ سوچ سمجھ کے میرے نیڑے آئیو بھائی تم اللہ کیوں چودھری صاحب؟ یہ سارے غیرت مند ابے بیٹھے ہیں نا، کہتے ہیں بیٹی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے کہتے ہیں بیٹی سے کیوں پوچھنا، بیٹے کو کہتے ہیں اوے پسند دس دے، آہو پھر نہ رووی، تیرا پیو موجود ہے نا، تیرا منہ کالا کراوے گا انشاءاللہ تعالی، پسند دس اپنی۔ ابا جی ایسی لے کے آؤ، حضرت جی ابا جی ایسی لے کے آؤ، میں نہ کہوں میرے دوست دیکھ کے کہے کیسی پٹاخہ عورت لے کے آیا ہے۔ وہ جب پٹاخہ پٹاخے کے ساتھ بجتا ہے نا، دھڑم چلو، ظلم ہے، ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے۔ ماں باپ کی پسند کی شادیاں کرو، آباد رہو گے، آہو۔ لیکن ماشاءاللہ تو یہاں تو ساری رات موبائل پہ ٹک 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 چل رہی
تمہارے انگوٹھوں کو پتہ نہیں کون زیتون کا تیل لگا کے چلا جاتا ہے بھائی. ساری رات ٹھک 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 ٹھک. سنارے کے پاس چلا گیا, محبوب کو کہا کوئی چیز نشانی دے دے, رات کو دیکھ دیکھ کے تیری یاد آیا کرے گی. محبوب نے کہا اچھا بڑا کوئی کملا عاشق ہے. گھر گئی, ککل دوں گی نیلے رنگ کے شاپر میں, پرانی جتی کا تلوا اٹھا کے لے آئی. کہنے لگی لے پانی تو پلا دو گے, وہ بھی روٹی کے ساتھ ہی پلاؤ گے بھائی. اچھا بتاؤ ایمانداری سے تھکے تو نہیں, جاؤ گے تو نہیں؟ ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تم بیٹھے رہیے بھائی. اللہ اکبر. اچھا بھائی, ان نے نیلے رنگ کے شاپر کے اندر محبوب کی جتی کا تلوا دے دیا, نکالا ادب کے ساتھ چما, کاجی نشانی مل گئی, فکر نہ کر. ماں کے پیر نہیں چومتا, محبوبہ کی ٹوٹی جتی چومتا ہے. لے کے گھر چلا گیا. اگلے دن صبح صبح چاچے یعقوب سنار کی دکان پہ آیا. چاچا جی بڑا متبرک تلوا ہے جتی کا, اسے چاندی کے بکسے میں گھڑ دو جی. چاچے نے کہا کس کا ہے؟ کہا بڑا اونچا بڑی محبوب ہستی کا ہے. چاچا جی سمجھے پتہ نہیں کس پیر کا ہے. کہنے لگے بیٹے 3 دن بعد آئیو, بھی تو نہیں دیتا بھائی. 3 دن کے بعد وہ بھتیجا لینے آیا. چاچا جی اٹھے, الماری میں سے دونوں ہاتھوں سے ادب خوشبو لگائی, وہ بکسا لے کے آئے, چومنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا چاچا کیا بات ہے؟ کہ پتر پتہ نہیں کس ولی کی جتی کا ہے. وارے نہارے ہو گئے. انہوں نے کہا ولی کا نہیں ہے, یہ تو میری محبوبہ کی جتی کا تلوا ہے. انہوں نے کہا در فٹ ہے منہ, 3 دن ہو گئے میں میری بیوی تبرک سمجھ کے چاٹ چاٹ کے تھک گئے. کہنے لگا بیڑی ڈبو دی بھائی تم نے تو ساری پکڑ کے. ہے چاچا سعید, بیڑی ڈبو دی پکڑ کے. 5 کلو ابا نے کہا آٹا ٹھا لے, 10 مرتبہ پاتا جاوے گا یوں کر کے. یہ چلا کشمیر پتہ کرنے. ہمیں کہتے مولوی صاحب کیڑی چکی دا آٹا کھاندے, سانو بھی دسو. بیٹے جو ہم کھاتے ہیں انشاءاللہ تمہارے سے وہ چبایا نہیں جائے گا. یہ مدرسے کی دال روٹی کا اور ماں باپ کے پیر چومنے کا کمال ہے. ہاں 3 سال ہو گئے ماں فوت ہوئی ہے. خدائے پاک کی قسم 3 چیزیں ابھی بھی گاڑی کے اندر پڑی ہیں, سنبھال کے رکھی ہیں. ماں کی پلاسٹک کا چپل جوتا, ماں کی قبر کی مٹی, ماں کے ہاتھ کی تسبیح روزانہ پڑھتا ہوں ہاتھ پہ. یا اللہ نصیبوں والی کے اس پہ ہاتھ لگ چکے ہیں, اللہ کیا پتہ یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. جب کوئی مشکل پیش آتی ہے پیر جی جوتیاں سر پہ اٹھا کے رکھ بیٹھ جاتا ہوں. اللہ عمل پلے کوئی نہیں, ماں کی جوتی کا واسطہ ہے, اللہ مسئلے میرے حل فرما دے. اللہ کی قسم منٹوں سیکنڈوں میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لے لو کچھ ماں باپ کے قدموں سے. خدائے پاک کی قسم میرا وجدان کہتا ہے انبیاء کے بعد اگر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ماں باپ کی قبول ہوتی ہیں. بھائی یوں ہی بھاگتے پھرتے ہو, ماں باپ سے دعا لیا کرو. ماں باپ سے دعا لے کے نکلو, گھر میں آؤ تو ماں باپ سے دعا لے کے گھر میں قدم رکھو. دیکھو زندگی کے رخ پھر کیسے بدلتے ہیں. میں نے صحیح کہا تھا, میں نے کہا بودھا جی سب نہ سمجھیو, تم بیٹھنے والے بنو, انشاءاللہ تمہیں سناؤں گا. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور یہ خالی خالی سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا. پہلے مروت والے لوگ ہوا کرتے تھے, جیب میں 2 پان لے کے بیٹھا کرتے تھے اور کچھ نہیں پانی کھلا دیا کرتے تھے. آہو یا تو شاہی مسجد کے پڑوس میں دکان کوئی نہیں جو ملٹھی والا پانی لا کے دے دے. بھائی ہمارے حفظ آباد میں انشاءاللہ میں خود لے کے کھا لوں گا, فکر نہ کرو. سیدہ فاطمہ ہاں بھائی اندر تشریف لائے. علی حق مہر کے لیے کہ جی مہربانی بھائی. یہ بھی سجی دکھا کے کھبی سے کام لے ماشاءاللہ. یوں نہیں جگ شربت کا بنا لیتے, شوگر والوں کی شوگر کم ہو رہی ہے وہی پلا دیتے. یہ بھی ٹھنڈے پانی پہ ہاذا من فضل ربی, جو آوے وہ دبی, بس ٹکا ٹک ٹکا ٹک. پھر بتا دو تھکے تو نہیں بھائی. آہو یہ نہ ہو کہ بڈھا پاپا بیٹھا ہو میں بار بار کرو تھکے تو نہیں, گڑا ہو کے کہہ دے بھائی تُونے مالش کرنی میری. سہار کے لوگ تھے ضلع سہار کے بھائی سعید صاحب,
یہ بیٹھا تو نہیں کوئی سار کا معاف کر دیو بھائی. ضلع سار کے لوگ بیٹھے تھے, مولوی صاحب جس طرح عادت ہوا کرتی ہے نیڑے نیڑے ہو جو. بابا جی نے تھلا کھسکایا یوں کر کے اگے ہو گئے. انہوں نے کہا اگے اگے ہو جاؤ, پھر اگے کو ہو گئے. انہوں نے کہا اور آگے آگے ہو جاؤ. بابا کھڑا ہوا, انہوں نے کہا شروع کر, گودی میں بٹھا کے سنا دے گا تقریر. اللہ اکبر کبیر. ٹھاڈے لوگ ہیں بھائی, ہندوستانی ٹھاڈے لوگ ہیں. نہ ساگ کھلاتے دیر کریں نہ بات کرتے دیر کریں. ابھی سردی آنے والی ہے, ہر ایک کے گھر میں ساگ ہی ساگ ملے گا ماشاءاللہ. دیکھنا ہم کہتے ہیں جی برائلر نہ کھوانا, مولوی صاحب دیسی ساگ کھواویں گے تمہیں فکر نہ کرو. بیٹھ کے تمہیں رلاتا ہے, گاڑی میں خود روتا جاتا ہے, ہائے دیسی ساگ کھایا تھا. اللہ اکبر. اس کا مطلب اگلے جلسے پہ معذرت کر لے بھائی. کرے ایک جلسے پہ دیگ پکائی تھی, کیا بھائی کیا بات ہے, خطیبوں کو کھلایا تھا کہ نہ لایا تھا اس سے دیکھ سے بھائی. معاف کرنا جی, میں تو ایسی مذاق کے اندر بات کر رہا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پتہ نہیں یار سارا دن دنیا کے دھندوں میں کتنا روتے ہو, گھر جاتے ہو, بیوی کے کوسنے, گھر والی کے کوسنے, بچوں کی شرارتیں, بیٹیوں کا غلط قدم اٹھانا, ہر وقت دل جلتا ہے, آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. اللہ کی قسم میں مذاق نہیں اڑا رہا, روزانہ پھرتا ہوں. ابھی چکوال کے اندر پچھلے دنوں تھا, 70 سال کا نوشیروان بوڑھا ہاتھوں میں راسا کانپتا آیا, میرے کان میں رونے لگ گیا. میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہ بیٹا مجھے بڑا تنگ کرتا ہے, دعا کر دو میرے. پتہ نہیں خدا کی قسم جوانی سے پہلے بڑھاپا آ گیا. کتنے لوگوں کی سفید داڑھی ہو گئی ہے, یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہوئی, اولاد کی پریشانی کی وجہ سے ہو گئی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم ماں باپ کو کب ستاتے ہو, کس لمحے ستاتے ہو. یہ بچے نہیں ہیں, انہوں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے, تو جھوٹ بولتا ہے. یہ تیری رگ رگ سے واقف ہے, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے اور کیا کر کے آیا ہے. سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. اللہ اکبر. ان کا تو اللہ پاک نے مقام اتنا اونچا کر دیا, فرمایا زندوں کے نہیں مرنے کے بعد ماں باپ کے 3 حق ہیں. مٹی کی ڈیری نہ سمجھیو, مرنے کے بعد 3 حق ہیں. فرمایا ماں باپ مر جائے روزانہ جا قبر کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کر, اللہ 2 چیزیں عطا فرمائے گا. رحیم یار خان کا شیخ الحدیث کہہ رہا تھا, کہنے لگا میں حدیث سے سکھا سکتا ہوں. اللہ 2 چیزیں عطا فرمائے گا, جو روزانہ ماں باپ کی قبر کو جا کے دیکھے گا اللہ 2 انعام دیں گے, رزق کی تنگی دور کر دیں گے, مال کی فراوانی عطا فرما دیں گے. جتنا ہو سکے پڑھا کر. مجھے نہیں پتا قبر میں زندہ ہے یا وہاں زندہ ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اللہ کی قسم جن کا دل آباد ہو جائے وہ دل مردار نہیں ہوا کرتا, وہ دل مردار نہیں ہوا کرتے. میں تو ایک چھوٹا سا جملہ اپنے بڑوں سے سنا ہے, مولانا الیاس چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا. جب صدیق کا جنازہ رحمت والے نبی کے روزے کے سامنے لا کے رکھا گیا تھا اور بیٹے سے کہا تھا کہہ دینا غلام حاضر ہے, تو اندر سے دروازہ خود کھلا تھا, آواز آئی تھی یار کو یار سے ملا دو, جلدی کرو. پتہ نہیں بھائی سچ ہے جھوٹ ہے, اللہ ہی جانے میرے بھائی. میں تو ایک باتوں میں بات کر گیا. اللہ پاک بھائی ہمیں فرقہ بندی سے, تفرقوں سے اللہ بچائے, قوم پرستی سے, لسانیت سے اللہ محفوظ فرمائے. میرا نبی قوم کے قیامت کے دن قوم نہیں پوچھی جائے گی, امت سے پوچھا جائے گا. امت بنو, قوم نہ بنو, فرقوں میں نہ بٹو. اللہ ہم آپ کو مجھے کامل ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. لگ رہا شہادت اگلے سال پہ جاوے گی بھائی, ہیں آج ہی جاوے گی. یہ پیچھے بیٹھے صبح اخباروں میں دے دیں گے بھائی, اگلے سال داخلہ بند ہے. آہو روٹی تو کھانے دو عزت کے ساتھ, تمہاری مہربانی. ایک مولوی صاحب ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ پتہ نہیں چوک پہ قریشی ہوٹل بڑا مشہور ہے, جب بھی آؤ تو ضرور رابطہ کرنا, کھانا کھلائیں گے. الحمدللہ 3 مرتبہ رابطہ کیا. مولوی صاحب کہتے ہیں میں تو یہاں ہوں ہی نہیں, فلانی جگہ پہنچا ہوں. میں نے کہا اچھا بھائی. اگلی مرتبہ میں نے فون کیا کہ کہاں سے بات کر رہے ہو, میں نے کہا جنت سے کر رہا ہوں بھائی, وہیں آ جا, وہیں کھا لیں گے بیٹھ کے. اللہ